اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے کلندر شعور، صفحہ نمبر 107۔ ٹاپک کا عنوان ہے دوربین آنکھ۔ یہ جو ہم نے کل مطالعہ کیا یہ اسی کے تسلسل میں یہ بات بیان ہونے لگی ہے۔ اس سے پچھلے دو پیراگرافز کو اگر آپ دیکھیں کہ اللہ رب کریم نے اپنی صفات کا، اپنی لامتناہی صفات کا علم، یعنی جو علم بھی لامتناہی ہے، وہ انسان کو، آدم کو عطا کر دیا۔ اس وجہ سے آدم کی حیثیت فرشتوں سے افضل ہو گئی، بلکہ نہ صرف فرشتوں سے بلکہ کائنات میں موجود تمام انواع اور موجودات سے آدم افضل ہو گیا، اس لیے کہ آدم کے پاس اللہ کی صفات کا لامتناہی علم ہے۔ اب اس علم کو یہ چونکہ متوجہ نہیں ہے، اس کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے، تو کلندر شعور ہمیں بار بار اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ ہمیں اللہ کی صفات کا یہ علم اپنے اندر اجاگر کرنا ہے۔ اللہ نے تو پھونک دیا ہوا ہے، اللہ نے یہ پورا سافٹ ویئر آپ کے اندر انسٹال کیا ہوا ہے۔ آپ نے اور ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ سافٹ ویئر کا استعمال کرنا سیکھنا ہے۔ حضور مرشد کریم فرما رہے ہیں کہ یہ بات روزمرہ ہمارے مشاہدے میں آتی ہے کہ ہماری نظر ایک متعین حد میں کام کرتی ہے، لیکن اگر نظر کی متعین حدود میں اضافہ کر دیا جائے تو نظر عام حالت میں جتنا دیکھتی ہے اس سے زیادہ فاصلے پر دیکھ سکتی ہے۔ مثلا ہم آنکھوں پر دوربین لگا لیتے ہیں، دور بین، بین میں نے دیکھنا، بینائی کا لفظ اسی سے ہے، تو دوربین یعنی دور تک دیکھنا، خوردبین یعنی چھوٹی چیزوں کو دیکھنا، وہ چیزیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی اسے ہم خوردبین کی مدد سے دیکھتے ہیں، اور جو چیز بہت دور ہے اسے دوربین سے دیکھتے ہیں۔ اب یہ ہوتا کیسے یہ بتا رہے ہیں۔ مثلا ہم آنکھوں پر دوربین لگا لیتے ہیں تو دوربین کے اندر جو لینزز لگے ہوتے ہیں، جو عدسے لگے ہوتے ہیں، وہ اس طول موج کو یعنی ویو لینتھ کو جو نظر کے لیے دیکھنے کا باعث بنتی ہے آنکھوں کے سامنے لے آتے، یعنی خوردبین ہو یا دوربین ہو، دونوں میں کیا کیا جاتا ہے کہ عدسوں کا استعمال کر کے نظر کے لیے کام کرنے والی فریکوینسیوں کی رینج کو اپنی آنکھ کے مطابق بنا لیا جاتا ہے۔ یہ کیا جاتا ہے، یعنی اس بات کو یوں فرمایا کہ وہ ان کے طول موج کو، ویو لینتھ کو، جو نظر کے لیے دیکھنے کا باعث بنتی ہیں، آنکھوں کے سامنے لے آتے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے مادی زون میں، مادی روشنیاں، مرئی روشنی اور مرئی چیزوں کی، کہ وہ ان کو آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں۔ اب ہم میلوں فاصلے کی چیز دیکھ لیتے ہیں، اور کسی آدمی کی نظر اگر کمزور ہے، سامنے کی چیز اسے نظر نہیں آتی، تو وہ چشمہ لگانے کے بعد دور تک دیکھنے لگتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شیشے کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے کہ اگر آپ اس کو سیکل کر لیں، سیکل کا مطلب ہے اس کو دھار دے دیں، اس کو تیز کر دیں، اس کو بڑھا لیں، اگر آپ اس کو سیکل کر لیں، اس کی طاقت بڑھا دیں، تو نظر
دور تک کام کرنے لگتی ہے۔ جب آپ شیشے کے اندر سے میلوں میل دیکھ سکتے ہیں تو اس آنکھ سے، جس آنکھ نے فرشتوں کو دیکھا اور اللہ کو دیکھا ہے، غیب کی دنیا میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ یعنی غیب کی دنیا میں بھی تو لہریں کام کر رہی ہیں نا، فرشتے میں بھی لہریں کام کر رہی ہیں، اللہ کی صفات بھی لہریں ہیں۔ تو ہم اگر اپنی نظر کو سیکل کر لیں تو مادی شیشے کی طرح کیا ہم، یعنی یہ دیکھیں طول موج نہیں بڑھایا انہوں نے، شیشے نے کیا کیا، اس طول موج کو آپ کی آنکھ کے زون میں، گرفت میں لانے میں مدد کی۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنے ذہن کا عدسہ، شیشہ یا لینس، اس کو استعمال کرنا سیکھ لیں، اس کو فوکس کرنا سیکھ لیں گے تو حضور مرشد کریم کے ارشاد کے مطابق انشاءاللہ ہم فرشتوں کو بھی دیکھ لیں گے اور ان مخلوقات کو بھی جو غیر مرئی ہیں دیکھ سکیں گے۔ فرما رہے ہیں حضور مرشد کریم کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ آدم کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر کوئی مخصوص صلاحیتیں کام کرتی ہیں اور آدم کی اولاد کوئی ایسی چیز ہے جس میں وہ صلاحیتیں کام نہیں کرتی۔ اس جملے کو انڈر لائن کر لیں، یہ بہت قیمتی جملہ ہے۔ کیا فرمایا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ آدم کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر کوئی مخصوص صلاحیتیں کام کرتی ہیں اور آدم کی اولاد ان صلاحیتوں سے محروم ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب آدم کی شکل و صورت اس کی نسل میں منتقل ہوئی اور منتقل ہوتے ہوتے مجھ تک اور آپ تک پہنچی تو اس کی باطنی صلاحیتیں بھی تو ہمارے اندر منتقل ہو رہی ہیں نا۔ اگلا ٹاپک ہے گوشت پوست کا وجود۔ آدم و حوا کی اولاد میں ہر فرد دراصل آدم و حوا کا عکس، تمثل اور فوٹو ہے۔ دوبارہ سنیں، آدم و حوا کی اولاد میں ہر فرد دراصل آدم و حوا کا عکس، تمثل اور فوٹو ہے۔ جس طرح آدم کے اندر علم الاسماء سیکھنے کی صلاحیت موجود تھی، اسی طرح ہر فرد میں وہ صلاحیت اللہ کی طرف سے ودیت ہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ اصل انسان روح ہے اور انسان کی زندگی کے سارے تقاضے روح سے منتقل ہوتے ہیں۔ یہ جتنے تقاضے ہیں زندگی کے، جتنے بھی تقاضے ہیں، یہ ہمارے انر سیلف سے انیشیٹ ہوتے ہیں اور ہمارے ذہن کو منتقل ہوتے ہیں اور ذہن سے جسم کو منتقل ہوتے ہیں۔ جب تک اس گوشت، اس جسم یعنی گوشت پوست کے لوتھڑے کو روح زندہ اور متحرک رہتی ہے، یہ گوشت پوست کے جسم میں حرکت باقی رہتی ہے، اور جب روح اس گوشت پوست کے جسم سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتی ہے تو گوشت پوست کے جسم میں کوئی حرکت باقی نہیں رہتی۔ یہ روح وہی روح ہے جس کو اللہ نے اپنی نیابت دی تھی۔ آدم نے جنت میں جس وقت اللہ کے حکم سے سرتابی کی، اسی وقت روح کے اوپر ایک پردہ آ گیا، یعنی یہ پردہ جنت میں نہیں تھا، اور اگر اس پردے کو ہم ہٹا لیں تو گویا ہم واپس جنت میں چلے گئے، اور وہ امانت جس کی بنیاد پر
وہ کائنات میں اشرف تھا، پسے پردہ چلی گئی. یہی پردہ جسمانی گوشت پوست ہے. یہ پردہ کیا ہے؟ یہ ہمارا جسمانی گوشت پوست کا جسم جو ہے، یہ اصل میں وہ پردہ ہے. اسی لیے جب تک یہ پردہ ہماری عقل پہ پڑا رہتا ہے ہم دنیا میں کھوئے رہتے ہیں. اس پردے سے جب ہمارا دھیان ہٹنا شروع ہو جاتا ہے ہم اس پردے کو اپنی جگہ پڑا رہنے دیتے ہیں، یہ اپنا کام کرتا رہتا ہے اور ہم اندر سے اپنے کام سے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے لگ جاتے ہیں. تو گوشت پوست کا جسم سے ہم آزاد ہو کر اپنی صلاحیتوں کا، ان صلاحیتوں کا جو اللہ رب کریم نے بڑے خصوصی طور پر ہمارے اندر پھونکی تھی، ان کا استعمال کرنا سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. حضور مرشد کریم کا ارشاد ہے، آگے فرما رہے ہیں کہ جب تک کسی بھی آدم ذات کی دلچسپیاں اس جسم کے ساتھ وابستہ رہتی ہیں تو اس کی روحانی صلاحیتیں چھپی رہتی ہیں. اور جب بھی کسی آدم ذات کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ گوشت پوست کا جسم دراصل نافرمانی کرنے کے جرم میں ایک پردہ ہے، تو اس کا ذہن حقیقت کی تلاش میں مصروف ہو جاتا ہے. حقیقت کی تلاش میں مصروف ذہن ہی اصل میں کلندر شعور ہے. کلندر شعور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کی حقیقت کو کھوجتا رہتا ہے، کھوجتا رہتا ہے، کھوجتا رہتا ہے. اور یہ تلاش اسے اس امانت سے باخبر کر دیتی ہے جس امانت کی وجہ سے کائنات کے اوپر انسان کو شرف حاصل ہے. حضور مرشد کریم فرما رہے ہیں کہ کسی علم کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی استاذ کو اپنا رہنما بنائیں اور جس طرح استاذ کہے بلا چوں چراں، بلا چوں چراں، اس کا مطلب سمجھ لیں. ہوتا یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں اسے چوں چراں کہتے ہیں، یعنی وہ اپنی مرضی سے نہ سمجھے، جو بات جیسے سمجھائی گئی ہے اسے ویسے ہی سمجھے. استاذ جو کہے بلا چوں چراں، ذہنی طور پر، زبانی طور پر نہیں، ذہنی طور پر اس کو قبول کر لیں. جب کوئی شاگرد بنتا ہے تو استاذ شاگرد سے کہتا ہے پڑھو الف. اب شاگرد کچھ نہیں جانتا کہ الف کیا ہے، وہ اپنے استاذ کی نقل میں کہتا ہے الف، اور دھیرے دھیرے استاذ کی خالی کی نقالی کرتے ہوئے وہ علم سیکھتا چلا جاتا ہے. لیکن یہ روزمرہ کا مشاہدہ بھی ہے، ہمارے تجربے میں بھی ہے کہ ہم جب فرض کریں کہ آپ اردو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اگر آپ انگریزی سیکھنا چاہیں گے تو جب استاذ کے پاس جا کے کہیں گے جی مجھے انگلش سیکھنی ہے تو وہ آپ کو حروف تہجی سے متعارف کرانے کو کہے گا کہ یہ اے ہے، یہ بی ہے. آپ اس سے بحث نہیں کرتے کہ یہ اے کیوں ہے، یہ تو اردو کے 8 کو آپ نے لکھ کے کاٹ دیا تو یہ اے کہاں ہوا. نہیں، آپ یہ نہیں کہتے، آپ خاموشی سے اس کو الف اے کہتے ہیں اور پھر وہ بی کہتے ہیں، پھر سی کہتے ہیں. پورے حروف تہجی یاد ہونے کے بعد وہ ان سے آپ کو حروف سے الفاظ بنانا سکھاتا چلا جاتا ہے اور آپ سیکھتے چلے جاتے ہیں. حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر بچہ پہلے قدم پر استاذ سے یہ کہے کہ الف کیا ہے تو وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. یعنی اب یہ سوال ہے کہ یہ الف کیا ہے، لیکن اگر بچہ پہلے ہی درجے پہ بجائے اس کو سمجھنے کے کراس کویسچننگ شروع کر دے تو وہ علم ہی سیکھ سکتا ہے. اس لیے
کہ جس وقت استاد شاگرد سے کہتا ہے پڑھو الف، تو اس کی ذہنی سکت، اس کی ذہنی استعداد اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ جواباً کہے الف۔ ہم کتنے بھی پڑھ لکھ کر فاضل ہو جائیں، کتنی ہی ڈگریاں حاصل کر لیں، امانت اور روحانیت کے لیے ہماری پوزیشن ایک ایسے شاگرد کی ہے جو پہلی مرتبہ مکتب میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ذرا دیکھیں کیا لفظ لکھا ہے کہ امانت اور روحانیت، یعنی یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ روح کے بارے میں جو علوم ہیں انہی کو اللہ نے اپنی امانت کہا ہے۔ وہ صلاحیتیں جو اللہ نے آپ کے اندر منتقل کی وہ اللہ کی امانت ہی تو ہیں۔ ہم اس امانت کو سمجھنے کا جو عمل ہے اسی کا نام ہم نے روحانیت رکھا ہوا ہے، اور اسی کو جاننا، کیونکہ ہمیں پہلے ڈیفینیشن آئی تھی کلندر شعور کی کہ یہ انبیاء کرام کی طرز فکر ہے، یہ اللہ کی طرز فکر ہے۔ اسی طرز فکر کو اولیاء کرام نے اپنایا اور اسی طرز فکر کے حامل بندے کو کلندر کہتے ہیں، جو کلندر شعور سے آراستہ ہو۔ تو دیکھ لیجئے کہ امانت اور روحانیت کے لیے ہماری پوزیشن ایک ایسے شاگرد کی ہے جو پہلی مرتبہ مکتب میں داخل ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم دنیاوی علوم کے کتنے بھی چیمپئن ہو جائیں، لیکن جب ہم ظاہری علوم سے ہٹ کر باطنی علوم کی طرف قدم رنجاف کرتے ہیں تو دراصل ہماری حیثیت اس چھوٹے بچے کی ہوتی ہے جو اب ایک نیا علم سیکھنے کے لیے زانو تلمس طے کر رہا ہے۔ اسی کے تسلسل میں حضور مرشد کریم اللہ میاں کی جیل کے عنوان سے ایک بات فرما رہے ہیں کہ آدمی جب نیابت و خلافت کی منزل کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اس کے اوپر آلام و مصائب کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے۔ اب غور کریں کہ آپ نے آج تک یہی سنا ہے کہ جب بندہ روحانیت میں آتا ہے، فقیری میں آتا ہے، جی اس کے اوپر بڑی مصیبتیں آتی ہیں، اور حضور مرشد کریم کیا فرما رہے ہیں کہ آدمی جب نیابت و خلافت کی منزل کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اس کے اوپر آلام و مصائب کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے۔ آلام کی واحد جو ہے یہ جمع ہے، آلام علم سے ہے، دکھ سے ہے، تکلیف سے ہے، مصائب مصیبت کی جمع ہیں، مصائب، تو اس کے اوپر سے دکھ اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ روحانیت کے راستے پہ چلتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر آلام اور مصائب بڑھ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے اس راستے پہ نہیں آیا۔ یہ اندازہ کریں، سادہ سا جملہ ہے لیکن آپ ہمارے اور آپ کے اس بنے ہوئے ذہن پہ ایک انتہائی کاری ضرب لگائی گئی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جب بندہ نیابت و خلافت کی منزل کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اس کے اوپر آلام اور مصائب کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے۔ خالق کائنات چونکہ ہر چیز سے بے نیاز اور ہر قسم کے حالات سے ماورا ہے، اس لیے جب کسی بندے کے اندر خالق کائنات کی صفات کروٹ بدلتی ہیں تو اس کے اوپر وہی کیفیات وارد ہوتی ہیں جو اللہ کی صفات کا تقاضا ہیں۔ آدم کو اللہ نے اپنے انعام اور اکرامات سے نواز کر جنت میں رکھا اور فرمایا کہ آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر، خوش ہو کر کھاؤ، لیکن
اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تمہارا شمار ایسے لوگوں میں ہوگا جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، یعنی تم خود پہ ظلم کر بیٹھو گے۔ آدم سے صبر نہ ہو سکا، یہ بے صبری جو ہے یہ آدم کا شعوری ورث ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہو گیا۔ جیسے ہی آدم نافرمانی کا مرتکب ہوا، روشنی کی جگہ تاریکی نے لے لی، خوشی کی جگہ غم چھا گیا، آزادی کی جگہ قید و بند نے اپنے پنجے گاڑ دیے، اور آدم نہایت حسرت و یاس میں جنت چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ باوجود اس کے کہ آدم نے اللہ کی نافرمانی کی اور جنت جیسی نعمت سے اس نے کفران کیا، اللہ نے اپنی رحیمی اور کریمی کی صفت سے پھر آدم کے اوپر فضل کیا۔ دیکھیں نا، جب اس سے غلطی ہوئی تو اس کو ڈسکارڈ نہیں کر دیا۔ تسخیر کائنات سے متعلق اللہ نے جو خزانے عطا فرمائے تھے، آدم کو ان سے محروم نہیں کیا، اور فرمایا کہ تمہارا وطن جنت ہے، تم جب چاہو اپنے وطن واپس آ سکتے ہو، تمہیں صرف یہ کرنا ہے کہ نافرمانی کے دائرے سے باہر آ جاؤ، یعنی شیطان کی بات ماننے سے باز آ جاؤ۔ کیا نافرمانی کی؟ شیطان کی مانی وہاں پہ۔ ہم اپنے منتخب لوگ بھیجتے رہیں گے، وہ تمہیں متوجہ کرتے رہیں گے، وہ تمہیں ٹھیک نہیں کریں گے، وہ تمہیں صرف توجہ دلائیں گے کہ تم ایک عظیم خزانے کے مالک ہو۔ ہمارے یہ پاکیزہ بندے اس راستے پر چلنے کے لیے تمہارے لیے قاعدے اور ضابطے بنائیں گے تاکہ تم آسانی کے ساتھ اپنے وطن میں داخل ہو جاؤ۔ سوری۔ اور یہ جو جنت کے خلاف تم اسفل السافلین کی زندگی بسر کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے جیل خانہ ہے۔ اگر تم نے زندگی میں، یعنی اس جیل خانے میں، اس جیل کے اندر اپنی زندگی میں اپنے اور جنت کے درمیان پردے کو نہیں ہٹایا تو جنت تمہیں واپس نہیں ملے گی۔ قدرت نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اور ظالم، سرکش، نافرمان نو انسانی کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور اپنی سنت قائم رکھنے کے لیے پیغمبروں کے وارث اولیاء اللہ کا سلسلہ قائم کیا، ایسا سلسلہ جو قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر آدمی جو ذرا سا بھی شعور رکھتا ہے، ہر وقت اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ مر رہا ہے۔ ایک لمحہ مرتا ہے تو دوسرا لمحہ پیدا ہوتا ہے، دن مرتا ہے تو رات پیدا ہوتی ہے، بچپن مرتا ہے تو لڑکپن پیدا ہوتا ہے، لڑکپن مرتا ہے تو جوانی پیدا ہوتی ہے، اور جوانی مرتی ہے تو بڑھاپا پیدا ہوتا ہے، اور جب بڑھاپا مرتا ہے تو خوبصورت مورتی کا ایک ایک عضو مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ ہڈیاں جن کے اوپر انسانی ڈھانچے کا دار و مدار ہے، راکھ بن جاتی ہیں۔ دماغ، یہ جو برین، یہ گرے میٹر ہے جس پر انسانی عظمت کا دار و مدار ہے، اور جس دماغ کے اوپر انسان اکڑتا ہے اور دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، خود کو خدا کہنے لگتا ہے، اس کو بھی مٹی کھا جاتی ہے، اور مٹی کے ذرات کے بنے ہوئے اس جیسے، مٹی کے ذرات سے بنے ہوئے اسی جیسے دوسرے انسان اس دماغ کو اپنے پیروں تلے روندتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہاں رک جاتے ہیں۔